بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، آج ہم ایک ایسی کیفیت پر بات کرنے جا رہے ہیں جس سے ہر دوسرا انسان گزر رہا ہے۔ زندگی میں ایک ایسا مقام آتا ہے جب انسان چاروں طرف دیکھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کے لیے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ کوئی مالی پریشانی میں گھرا ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں، اور کوئی اپنوں کے بدل جانے اور رشتوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ انسان جب پوری کوشش کر کے تھک جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک آہ اٹھتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ انسان جب پوری کوشش کر کے تھک جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک آہ اٹھتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ شاید اب میری زندگی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ اکیلا کمرے میں بیٹھ کر روتا ہے اور مایوسی کی گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، آج اس بیان میں ہم نے اسی بات کو سمجھنا ہے کہ جب دنیا کے سارے دروازے بند دکھائی دیتے ہیں تو آسمان والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ انسان کا مایوس ہونا ایک فطری بات ہے، لیکن اس مایوسی کو دل میں گھر کر لینے دینا ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف الفاظ میں مایوسی کو برا کہا ہے۔ جب دنیا آپ کے سامنے سارے راستے بند کر دے تو سمجھ لیجئے کہ اب اللہ آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ زمین کے جھوٹے سہاروں کو چھوڑ کر عرش والے کے سچی اور پکی ذات پر توکل کریں۔ جب انسان پر تکلیف آتی ہے تو شیطان سب سے پہلے اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تیرا اب کوئی نہیں بچا، تو نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ لیکن میرا رب فرماتا ہے کہ تم چاہے جتنے بھی گناہ گار ہو، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں کتنا خوبصورت اعلان فرمایا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس آیت پر غور کریں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک نیک بندو، بلکہ فرمایا کہ اے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کیا ہے، تم بھی میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ جب راستے بند ہوتے ہیں تو دراصل اللہ ہماری سنہری تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے لوگ ہیں، یہ جو رشتے ہیں، یہ سب عارضی ہیں، ان سب کی ایک حدود ہے۔ جب ان سب کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ اس لیے جب راستہ بند ہو تو رونا چھوڑیں اور اس ذات کی طرف پلٹ جائیں جو ہر بند دروازے کو کھولنے پر قادر ہے۔ زندگی کے یہ سنہرے اصول یاد رکھیں کہ دکھ کے بعد سکھ کا آنا طے ہے۔ اللہ نے اس کائنات کا نظام ہی ایسے بنایا ہے کہ گہری سے گہری کالی رات کے بعد بھی صبح کا سورج نکلتا ہے۔ سورہ انشراح میں اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ قسم اٹھا کر اس حقیقت کو بیان کیا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ مشکل پر الف لام ہے، یعنی مشکل ایک ہی ہے، جبکہ آسانی نکیرہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک مشکل کے ساتھ کئی آسانیاں آنے والی ہیں۔ اللہ کبھی اپنے بندوں پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی بوجھ ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کو آنے والی ایک بڑی آسانی کے لیے تیار کر رہے ہیں۔
انسان اپنی تنگ نظری کی وجہ سے صرف ایک موجودہ تکلیف کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ اس کے مستقبل کو بہترین فیصلوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی زندگی کی عجیب کیفیت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور اس پر ثواب پاتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس پر بھی ثواب پاتا ہے۔ ایک اور پاکیزہ حدیث مبارک میں آتا ہے، مسلمانوں کو جو بھی تھکن، بیماری، فکر، غم، تکلیف اور رنج پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! ذرا سوچیں، آپ کا دل دکھ رہا ہے، آپ اکیلے میں رو رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا سب کچھ برباد ہو گیا ہے، لیکن آسمان پر اب آپ کا رب اس تکلیف کے بدلے آپ کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کے درجات بلند کر رہا ہوتا ہے۔ انسان کی آزمائش اس کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ جتنا بڑا ایمان ہوتا ہے اتنی ہی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اس لیے جب دروازے بند ہوں تو یہ مت سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو بھول گیا ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ آپ کی پکار کو سننا چاہتا ہے، اسے آپ کا گڑگڑانا پسند آ رہا ہے۔ اب تاریخ کے ایک ان سنہری پنوں کو دیکھتے ہیں جہاں راستے ظاہری طور پر بالکل بند ہو چکے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں، انہیں مچھلی نے نگل لیا تھا۔ اب ظاہری اسباب کے تحت تو ان کے پاس زندہ بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ایک اندھیرے رات کا تھا، دوسرا اندھیرا سمندر کی گہرائی کا تھا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا تھا۔ نہ کوئی موبائل تھا، نہ کوئی ریسکیو ٹیم تھی، نہ کوئی مددگار تھا۔ اگر آج ہماری زندگی میں پریشانی ہے تو کم از کم ہم کھلی ہوا میں سانس تو لے رہے ہیں، لیکن ان کے پاس تو سانس لینے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ ایسے بند راستے پر حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے کسی انسان کو نہیں پکارا، انہوں نے مچھلی کے پیٹ کی دیواروں پر سر نہیں مارا، انہوں نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا اور یہ عظیم دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا کو سن لیا اور انہیں غم سے نجات دے دی، اور پھر اللہ نے ایک سنہرے اصول بیان کیا، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ یعنی یہ معجزہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ہے جو مشکل میں گھر کر اپنے گناہوں کے اعتراف کرے گا اور اللہ کو پکارے گا۔ اللہ اس کے لیے بھی مچھلی کے پیٹ جیسی مشکلات سے نکالنے کا راستہ بنا دیں گے۔ ایک اور عظیم واقعہ دیکھیں جہاں راستہ ختم ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے۔ پیچھے فرعون کا ظلم و ستم سے بھرا ایک عظیم لشکر ہے جو انہیں قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ سامنے بہتا ہوا حفاظتی سلسلہ یہ سمندر ہے، نہ دائیں راستہ ہے نہ بائیں راستہ ہے۔ قوم گھبرا گئی اور رونے لگی کہ ہم تو پکڑے گئے، اب ہماری موت پکی ہے۔ ظاہری عقل کہتی تھی کہ اب بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ایک طرف موت کا دریا ہے، دوسری طرف موت کا لشکر ہے، لیکن کامل توکل کس کو کہتا ہے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب سے سیکھیں۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، قَالَ كَلَّا
ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے رستہ دکھائے گا۔ جب ایمان اس اتنی اوپر کی سطح پر پہنچتا ہے تو پھر اسباب بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ لاٹھی مارنے سے سمندر پھٹ گیا اور اس کے درمیان 12 سوکھے راستے بن گئے۔ جو سمندر موت کا باعث چل رہا تھا وہ ان کی زندگی کا راستہ بن گیا۔ میرے دوستو، جو رب سمندر کے درمیان راستہ بنا سکتا ہے، کیا وہ آپ کی بے روزگاری، آپ کی بیماری، آپ کی پریشانیوں کے درمیان سے راستہ نہیں نکال سکتا؟ وہ آج بھی وہی رب ہے، بس ہمارے اندر موسیٰ علیہ السلام جیسا ایمان اور توکل پیدا ہونے کی دیر ہے۔ جب سارے راستے بند ہوں اور دشمن ہر طرف سے گھیر لے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نمرود نے ایک ایسی آگ تیار کی جس کی تپش سے پرندے بھی آسمان پر جل جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کاتاپلٹ میں رکھ کر اس سے دہکتی ہوئی آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ فرشتے حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا کوئی حاجت ہے؟ اگر آپ کہیں تو اس بستی کو الٹ دیں، اس آگ کو بجھا دیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ میرے لیے کافی ہے۔ انہوں نے آگ میں گرتے وقت جو الفاظ کہے وہ ہر مسلمان کو ہر مشکل میں یاد رکھنے چاہیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ظاہری طور پر موت سامنے تھی، آگ کے اندر جانے کا مطلب راکھ بن جانا تھا، لیکن جیسے ہی وہ آگ میں پہنچے اللہ نے اسباب کا نظام ہی بدل دیا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ اپنی فطرت بھول گئی، وہ جلانے کے بجائے ایک خوبصورت باغ بن گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب آپ سارے سہارے چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو نقصان پہنچانے والی چیزیں بھی آپ کے لیے فائدہ مند بن جاتی ہیں۔ آج ایک بڑا غم مالی پریشانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار بند ہو گیا ہے، گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو گیا ہے، ہر طرف قرض کا بوجھ ہے۔ یاد رکھیں، اضافی اسباب کا مالک صرف اللہ ہے۔ وہ جب دینے پر آتا ہے تو ان جگہوں سے دیتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں ایک بہت بڑا وعدہ فرمایا ہے جو ہر تنگ دست کے لیے امید کی کرن ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور اسے اسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا۔ اس آیت میں دو باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ راستہ اللہ بنائے گا۔ جب آپ کو لگے کہ کوئی راستہ نہیں تو اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں، گناہ چھوڑ دیں، اللہ راستہ نکال دے گا۔ دوسری بات یہ کہ رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر رہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنے دماغ سے سوچتے ہیں کہ فلانی جگہ سے نوکری ملے گی تو گزارا ہوگا، لیکن اللہ جب دروازے کھولتا ہے تو وہ سارے پرانے دروازوں کو بے معنی کر دیتے ہیں۔ وہ نئے راستے نکال لیتے ہیں جو ہماری سوچ میں بھی نہیں ہوتے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ حضرت زندگی کے بند دروازوں کو کھولنے کی چابی کیا ہے، تو میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایسی چابی بتاتا ہوں جس سے ہر قفل کھل جاتا ہے۔
وہ چابی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں رکاوٹیں آتی ہیں، وہ ہمارے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو وہ رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، یعنی کثرت سے پڑھے، اللہ اس کی ہر تنگی کو دور کر کے نکالنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اس کے ہر غم کو خوشی میں بدل دیتے ہیں، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اگر آپ بیمار ہیں یا گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، تو آج ہی استغفار کی تسبیح ہاتھ میں لے لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے چند دنوں کے اندر آپ کی زندگی کے بند دروازے خود بخود کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ مصیبت کے وقت انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، روتا ہے، لیکن آسمان والے کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں سستی کرتا ہے۔ دعا مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو بدلی ہوئی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہی نہیں کہ اس کا بندہ کسی اور کے آگے جھکے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا میں جلد بازی مت کیا کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کی تھی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ یاد رکھیں، اللہ آپ کی دعا کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یا تو وہ آپ کو فوری طور پر عطا فرماتے ہیں، یا اس دعا کے بدلے آپ پر آنے والی کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یا پھر اسے آپ کے لیے آخرت کا خزانہ بنا دیتے ہیں۔ جب آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں تو آسمان سے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اللہ کو بھی حیا آتی ہے۔ اس لیے رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگے، کیونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ کی پریشانی بہت بڑی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ فیصلے فوری ہو جائیں، تو پھر اس وقت اٹھیں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، یعنی تہجد کے وقت، ایسی قبولیت کے وقت جہاں دعا خالی نہیں ہو جاتی۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ہر رات جب آخری تہائی مطلب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور اعلان فرماتے ہیں، وَمَن يَدْعُونِي فَاسْتَجِبْ لَهُ، ہے کوئی جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کروں۔ ذرا غور کریں، مالک الملک، ساری کائنات کا بادشاہ خود آواز دے رہا ہے، اور ہم اس وقت غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سرکاری کام پھنس جائے تو آپ صبح سویرے افسر کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر جب زندگی کے سارے راستے بند ہو جائیں تو سنہری وقت میں اٹھ کر 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں اور اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا روئیں۔ تہجد کی دعا ایسی ہوتی ہے جیسے تیر سیدھا نشانے پر لگتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج کے اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی راستہ پرمننٹ بند نہیں ہوتا۔ اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ ہماری بھلائی کے لیے 10 نئے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آج اس بیان سننے کے بعد آپ اپنے دل سے ایک وعدہ کریں۔ 3 کام آپ نے آج سے ہی شروع کرنے ہیں۔ پہلا کام،
نماز کی پابندی کریں اور ہر مشکل میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کریں۔ دوسرا کام، دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفار پڑھیں تاکہ گناہوں کی وجہ سے لگی رکاوٹیں ختم ہوں۔ تیسرا کام، مایوسی کو ہمیشہ کے لیے دل سے نکال پھینکیں اور اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ اب ہم سب مل کر اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہم تیرے عزیز اور خطا کار بندے ہیں، ہماری بندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی راستے بند ہیں، انہیں اپنی رحمت سے کھول دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو قرض کے بوجھ میں تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیبی اسباب پیدا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور برکت والا رزق عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں کبھی اپنی رحمت سے مایوس مت ہونے دینا، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے سکون عطا فرما، ہمارے آج کے اس بیان کو قبول فرما اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ جو کچھ سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔